سو اس کے امر کن سے اس کی چاہت ظاہر ہوئی۔ باری تعالی وہ چاہت جو کن سے بھی پہلے تھی، جسے کن کے ذریعے تو نے ظاہر کیا، کن کے ذریعے تو نے ظاہر کیا، وہ تیری چاہت کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اذا اراد شیئا، خدا اس کو چاہ رہا ہے تو وہ خدا تو نہیں ہے تو کوئی اور، مگر ہے وہ جسے وہ چاہتا ہے، اور اس نے اپنی چاہت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، اور کون کہہ کے پردہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو باری تعالیٰ وہ چاہت کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ چاہت مصطفیٰ ہے۔ چاہنے والا خدا ہے، اور وہ چاہت جو چاہی گئی وہ مصطفیٰ ہے۔ چاہنے والا خدا ہے، اور وہ چاہت خود مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ ہو وہی مرتضیٰ ہے، اور جو مرتضیٰ ہو وہی مجتبیٰ ہے۔ اس نے چاہا مصطفیٰ کو، کیسے؟ تو کہا کن، کہا کن میں کتنے حرف ہیں؟ بولیے دو، کون کون سے؟ کاف اور نون، یاد رکھ لیں۔ تو جب تک کاف اور نون ملے نہ تھے تو کن نہیں بنا۔ کاف اور نون جب تک ملاپ نہیں ہوا، کاف اور نون کا ملے نہ تھے تو کن نہیں بنا تھا۔ کاف کاف تھی، نون نون تھی، کاف ادھر تھی، نون ادھر تھی، ملاپ سے کن ہوا۔ کاف اشارہ ہے کلام اللہ، کاف اشارہ ہے کیا؟ کلام اللہ کا، اللہ کا کلام، کن ہو جا، یہ اس کا کلام۔ کاف اشارہ ہے کلام اللہ کا، اور نور استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ تو جب تک کاف اور نون نہ ملے تو صرف کاف کی طرف دیکھا تو خدا تھا، اور نون کی طرف دیکھا کن کے بعد تو ظاہر ہونے کے بعد وہ مصطفیٰ تھا۔ وہ ظاہر فرمانے والا خدا، خالق و مالک، اور جس چاہت کو ظاہر کر دیا کن کے ذریعے وہ مصطفیٰ تھا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ اس کی چاہت تھی، اور چاہت کو کن سے بھی پہلے رکھا تھا۔ چاہت کو کن سے بھی پہلے رکھا تھا، اس لیے چونکہ چاہت پہلے، ظہور بعد میں، چاہت پہلے ہے، امر بعد میں، چاہت پہلے ہے، خلق بعد میں، چاہت پہلے ہے، ساری کائنات بعد میں۔ اس لیے فرمایا لوگوں جسے خدا کا پانا ہو وہ پہلے مصطفیٰ کا، کیونکہ مصطفیٰ میری چاہت ہے، مصطفیٰ میری چاہت ہے۔ جسے میری بندگی میں آنا ہو وہ میری چاہت کی غلامی، مصطفیٰ کی غلامی میں آئے۔ جو مجھے پانا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کو پائے، جو میرے قریب ہونا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کی قربت چاہے، جو میری اطاعت چاہے وہ مصطفیٰ کی اطاعت کرے، جو میری محبت چاہے وہ مصطفیٰ سے محبت کرے، جو میرا بندہ بننا چاہے وہ مصطفیٰ کا غلام بنے، اور جو مصطفیٰ کا ہوا وہی خدا کا ہوا، اور جو مصطفیٰ کا نہ ہوا
وہ خدا کا نہ ہوا۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ مصطفیٰ میری چاہت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت کو تو نہ چاہے اور مجھے چاہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت سے پیار نہ کرے، میری چاہت سے پیار نہ کرے اور کہے کہ مولا تجھ سے پیار ہے۔ فرمایا جو میری چاہت کو نہیں چاہتا میں اس کو نہیں چاہتا، جسے میری چاہت سے پیار نہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جو میری چاہت کا غلام نہیں اس کا مجھ سے کوئی کام نہیں، جو میری چاہت سے دور ہے وہ میری بارگاہ کا محبوب ہے۔ اس لیے سنیں خدا کا وہی ہے جو پہلے مصطفیٰ کا۔ کیوں؟ چاہت کو محبوب بھی کہتے ہیں، چاہت کو کیا کہتے ہیں؟ تو مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے، مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر محب کو خوش کرنا ہو تو محبوب کو راضی کرو۔ جس طرح مصطفیٰ خدا کی چاہت ہے اس لیے مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ اب آگے بڑھ رہا، آگے بڑھ رہا، یہ اصول قائم ہو گیا نا، اصول قائم ہو گیا کہ چاہت کو پائے بغیر خدا نہیں ملتا، مصطفیٰ کو پائے بغیر خدا نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے، محبوب کو چھوڑ کر محب تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو لوگوں جس طرح مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے اور مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا، اب آؤ بار کو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آپ کا بھی محبوب ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو خدا کے محبوب ہوئے، اس لیے آپ کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ یہ راز تو سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک بات، ایک راز اگلا بھی کھولتے ہیں آقا، کوئی آپ کا بھی محبوب ہے کہ اگر آپ کو پانا ہو تو پھر آپ کے محبوب کو پکڑ لیں، خدا کو پانا ہو تو آپ کے قدم پکڑ لیں گے، اور اگر آپ کو پانا ہو تو اپنے محبوب کی بھی خبر دے دے کہ انہی کے در کو پکڑ لیں۔ تو جب یہ سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا آؤ تمہیں مصطفیٰ کا محبوب دکھاتے ہیں۔ ترمذی شریف، صحاح ستہ کی کتاب ترمذی شریف، انہوں نے کہا آؤ تمہیں مصطفیٰ کا محبوب دکھاتے ہیں، مصطفیٰ کی چاہت دکھاتے ہیں۔ حدیث پاک صحابہ لے گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، نماز کھڑی ہے، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی، آقا سجدے میں ہے، سجدے میں بڑی دیر گزر گئی، سر انور سجدے سے نہیں اٹھا رہے، بڑی دیر گزر گئی، سر انور سجدے سے نہیں اٹھا رہے۔ صحابی کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ کبھی اتنی طوالت سجدے میں نہ ہوئی تھی۔ ترمذی شریف میں الگ، نسائی شریف میں الگ، ابن ماجہ میں الگ، ابو داؤد میں الگ، مسند امام احمد بن حنبل میں الگ، طبرانی میں الگ، بہقی میں الگ، درجنوں کتابیں احادیث کی شاہد درجنوں۔ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی کہ ہمیں شک اور وہم سا پڑ گیا کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کہ خدا خیر کرے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے سجدے سے سر اٹھایا،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا اور میں نے آواز نہ سنی، سر اٹھایا اور وہ کہتے ہیں کہ سر اٹھا کے دیکھا تو مصطفیٰ کو دستور سجدے میں تھے، سجدے میں تھے، اور میں نے سر اٹھا کے نگاہ پھیر کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، تو حسین مصطفیٰ کی پشت پر۔ حسین مصطفیٰ کی پشت پر تھے، پھر سجدے میں چلے گئے صحابی۔ دیر سے آقا سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل ہوئی، شہزادے کو گود میں بٹھا لیا، سلام پھیر کے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے بہت محبت؟ ہم نے پوچھا آقا کیا آپ کو، اور ایک حدیث میں حسن اور حسین دونوں کا بھی ذکر ہے، آقا کیا آپ کو شہزادوں سے بڑی محبت ہے؟ اس پر میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار۔ فرمایا سنو، تم پوچھتے ہو حسین سے میری محبت ہے، حسین اتنا محبوب ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، جو خدا سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض کرے گا خدا سے بغض رکھے گا، جو خدا سے بغض رکھے گا دوزخ میں جائے گا۔ فرمایا حسین میرا اتنا محبوب ہے کہ اگر کسی کو میری محبت چاہیے تو حسین سے محبت۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہوئے، سو خدا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا۔ اور جھنگ والو اللہ کی عزت کی قسم حسین مصطفیٰ کا محبوب ہے، سو مصطفیٰ حسین کے بغیر جو چاہے کہ حسن اور حسین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو پالے، ارے مصطفیٰ کی کمری کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، جو حسن اور حسین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو پانا چاہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے وہ رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ حسن اور حسین اور اہل بیت کے بغیر نہ مصطفیٰ ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے۔ اس لیے ہم نے آج ذکر حسین کی مجلس بپا کی، اور میں الگ تحقیق کہہ رہا ہوں، الگ تحقیق پورے تیقن کے ساتھ، ایمانی یقین کے ساتھ اور علمی تحقیق کے ساتھ کہ حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور جنگ والو حسین کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ مت سمجھو کہ ہم صرف زمین پر حسین کا ذکر کرتے ہیں، نہیں، حسین کا ذکر فرش پر بھی ہے، حسین کا ذکر عرش پر بھی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ساری صحاح، پوری صحاح اس حدیث پاک کے ساتھ بھری پڑی۔ متعدد صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا بندہ جو ذکر کرتا ہے، اللہ اذا ذکرنی عبدی اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ۔ فرمایا اگر میرا بندہ زمین پر میرا ذکر کرے اور دل میں کرے، چھپ کے کرے، تو فرمایا جواب میں بھی اس کا ذکر چھپ کے کرتا، اکیلا کرتا، اکیلا کرتا۔ اور اگر میرا بندہ بڑے مجمع میں، مجلس میں ذکر کرے میرا،
تو وہ فرش پہ کرتا ہے، میں عرش پر اس کے ذکر کی مجلس منعقد کرتا ہوں۔